بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم، مضمون اسلامیات، باب دوم، ایمانیات و عبادات، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سبق نمبر 3 ہے، یہ دوسرے باب کا آخری سبق ہے، حج اور اس کی علمگیریت۔ سب سے پہلے ہمارے ارکان اسلام دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن آ جاتا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم آج پڑھیں گے حج اور اس کی علمگیریت۔ پہلے ہم اس ٹرم کو دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علمگیریت، عالم مطلب دنیا، گیریت پھیلا ہوا، علمگیریت دنیا میں پھیلا ہوا، ٹھیک ہے۔ حج کے معنی مفہوم دیکھیں گے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے ارادہ کرنا یا قصد کرنا۔ قصد کرنا کا مطلب بھی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ شریعت میں اصطلاح میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے درمیان جو مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں شعائر اللہ ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن تھا کہ حج جو ہے، حج کے معنی مفہوم کیا ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور یہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور شعائر اللہ کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ حج کی اہم عبادت جو ہے وہ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو وہ حج ضرور کرے۔ اب اس میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو وہ حج ضرور کرے۔ یعنی حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کا ہونا شرط لازمن ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ راستے کے تمام تر اخراجات پورے کر سکتا ہو، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہو، وہ صحت مند ہو، آزاد ہو یعنی کسی کا غلام نہ ہو، راستہ پرامن ہو۔ استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج ادا نہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی یا نصرانی جیسا قرار دیا ہے کہ وہ چاہے جس حالت میں مرے وہ مسلمان کی شریعت سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس میں ہمارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان موجود ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا پس تم حج ادا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر بھی حج فرض کیا گیا پس تم حج ادا کرو۔ حج مبرور یعنی سنت کے مطابق حج ادا کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے حج کی اہمیت۔ پہلے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے کہ اسے جہاد اور ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت قرار دیے گئے، ٹھیک ہے۔ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن سب سے پہلے اس کی فضیلت کیا ہے، سب سے پہلے یہ کیا ہے، افضل عبادت ہے۔ افضل عبادت یعنی یہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت قرار دیے گئے ہے۔ پھر حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن، عرفہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ عرفہ کے دن کیا تھا، رسول سے فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن شیطان کا ذلیل و رسوا ہونے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خوب رحمت برستی ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جو لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، اس کی اہمیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان اور جہاد میں افضل ترین ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عرفہ کے دن جو ہے وہ شیطان کی ذلیل و خوار ہونے کا دن ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی اور مومنوں کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کا دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس دن کا سورج اس کے گناہوں کو لے ڈوبتا ہے، یعنی اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے تمام تر گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج کی اہمیت میں حدیث نبوی کی روشنی میں یہ کیا ہے کہ حج کے بارے میں حدیث نبوی کا نچوڑ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ حج کی عبادت دراصل توبہ اور بندگی کا پھل لاتی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر کے ایک نئی پر امید زندگی کی راہ دکھاتی ہے۔ اس طرح انسان اپنے سابقہ یعنی پچھلے گناہوں سے بری ہو جاتا ہے،
تمام طرح اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو نئی ایک زندگی کی راہ نظر آتی ہے، اس طرح اس کے پچھلے تمام گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، مبرہ ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ نیکیوں پر نظر رکھنا اس کی ہمت کو جوان کر دیتا ہے کہ جب وہ ان تمام چیزوں کی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے کہ افضل ترین عبادت ہے، عرفہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی برستی رہتی ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، توبہ اور بندگی کا پھل لاتی ہے، گناہوں سے پاکی کا باعث بنتا ہے، زندگی ایک نئی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف وہ ساتھ ساتھ گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی کاموں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مناسک حج۔ مناسک کہتے ہیں منسک کی جمع یعنی عبادت کا طریقہ۔ اب مناسک حج کا طریقہ ہمیں کیا سکھائے کہ منسک کی جمع ہے، اس کا مطلب عبادت کا طریقہ۔ جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا جس کے تحت وہ عبادت سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ مناسک حج میں کچھ فرائض، واجبات اور بقیہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم فرائض دیکھیں گے کہ مناسک حج میں فرائض کیا ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، طواف زیارت، طواف کعبہ کرنا۔ سب سے پہلے آپ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، اس کے بعد وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ ہمارے پاس فرائض میں آ جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس واجبات حج آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سعی کرنا، رمی کرنا، طواف وداع، بال منڈوانا، مزدلفہ میں قیام کرنا۔ سعی کرنا یعنی صفا و مروہ کے درمیان جو ہم چکر لگاتے ہیں اس کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ طواف وداع کے ہم طواف کرتے ہیں، وداع آخری طواف جو ہم کرتے ہیں۔ بال منڈوانا، ہم سر منڈواتے ہیں۔ مزدلفہ میں قیام کے کھلے آسمان کے نیچے حاجی قیام کرتے ہیں، یہاں مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مزدلفہ میں رات کا قیام واجب قرار دی کہ یہ واجب ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے حج کی علمگیریت، کہ حج کی علمگیریت پوری دنیا میں کیا ہے، وہ کس طرح ایک صبر کا پھل لاتی ہے، مساوات کا پھل لاتی ہے، لوگوں میں کس طرح اسلام کی تبلیغ کو پھیلاتا ہے۔ یا حج کی علمگیریت سے ہمیں کیا، حج کی عبادت اور دین کی جامع ہے، ٹھیک ہے، حج کی عبادت دین اور دنیا دونوں کے لیے جامع بنائی گئی ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد بھی ہیں جو مختلف ملکوں اور خطوں سے آئے ہیں، جو بھی زبان ہیں، جو بھی لباس پہنتے ہیں، جس طرح کا بھی ان کا رہن سہن ہے، لیکن وہ ایک اسلام کے باعث متحد ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی طریقے سے کلمات اور شعائر کو ادا کرتے ہیں۔ یہ علمگیر مرکزیت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، مرکزیت قائم کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ حج کی علمگیریت کے ہمارے پاس 6 پوائنٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مساوات کیا ہے۔ برابری، مساوات کہتے ہیں برابری، تمام حجاج کرام جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے احرام میں ملبوس ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا احرام پہنا ہوتا ہے انہیں۔ رنگ، نسل اور ملک کی تخصیص یعنی شخصیت مٹ جاتی ہے۔ حج کی علمگیریت کے ہمارے پاس 6 پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مساوات، کہ تمام حجاج کرام ایک ہی طرح کے احرام میں ملبوس ہوتے ہیں، ملبوس یعنی پہنا ہوا ہوتا ہے۔ رنگ، نسل اور ملک کی تخصیص مٹ جاتی ہے، تخصیص کہتے ہیں شخصیت کو، کوئی امیر یا غریب نہیں رہتا، تمام لوگ برابر ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان سے واقفیت، کہ حج کے دوران مختلف ذکر، اذکار اور سعودی عرب میں چند دنوں قیام، یعنی جتنے دن ہم وہاں پر قیام رہتے ہیں وہاں پر، اس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو اپنی دینی زبان عربی کو بولنے اور سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح عربی زبان امت کے اتحاد کا سبب بنتی ہے۔ تھرڈ ون ہے ہمارے پاس اخوت اسلامی کی عملی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ حج کے دوران مختلف ملکوں، زبانوں اور لباسوں کے پہننے والے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت، رواداری اور عفو درگزر کرتے ہیں۔ اس طرح آپس میں اخوت کے جذبات مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے، کہ وہ جتنے بھی لوگ وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس چیز سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس ملک سے آئیں، لباس سے، رنگ، نسل، کوئی بھی معنی نہیں رکھتی یہ چیز، مگر ان میں ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، وہ بھائی چارے کا رشتہ ہے، جس کی وجہ سے ان میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ فورتھ ون ہے ہمارے پاس بین الاقوامی تجارت۔ حج کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت حرکت میں آتی ہے اور مسلمانوں کی معیشت پھلتی پھولتی رہتی ہے۔ اس سے نمبر 5 ہے ہمارے پاس اسلامی تنظیموں کی ملاقات۔
حج عالمی اسلامی تنظیموں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور وہ سب مل کر باہمی دلچسپی کے امور پر فیصلے کرتے ہیں کہ جب بہت سے ملکوں سے حج کے لیے بھی آتے ہیں، بڑی بڑی عالمی برادریاں تنظیموں کے مالک بھی آتے ہیں، تو ان کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے باہمی دلچسپی امور پر فیصلے کرتے ہیں، مل جل کر ان کو کافی فائدہ پہنچاتا ہے۔ شہر مکہ کی عظمت کا اظہار کہ حج کے موقع پر دنیا بھر سے میڈیا مکہ مکرمہ، حاجیوں اور حج کے انتظامات کی کوریج کرتا ہے اور پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے کہ اس سے جو عظمت کا اظہار ہے وہ لوگ گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میڈیا کی وجہ سے وہ گھر بیٹھے ٹی ویوں پہ، موبائلز پہ اس کوریج کے تحت وہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عظمت کا اظہار اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔